فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کا ذکر کرنے والے کو جو بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ طریقت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کو اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کے دل میں ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی طلب ہونی چاہیے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایسی ہی تھی، آپ کے ساتھ آپ کے مخالفین نے جو کیا مکہ معظمہ کے اندر، وہاں تو آپ کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، آپ کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچانے میں مخالفین نے جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، ان کو بھی حکم یہ تھا کہ کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ 13 سال اسی طرح گزرے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے حکم سے یہاں آپ نے اسلامی حکومت سب سے پہلی دنیا میں اس کی بنیاد رکھی۔ حکومتوں کے پاس جو چیزیں ہوتی تھیں وہ سب آپ کے پاس تھیں، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس صحابہ کی فوج تھی، آپ کے پاس بیت المال، جیسے ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک ہے اس طریقے پر بیت المال تھا، قید خانہ تھا۔ یہاں اس وقت دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ذرا بھی مخالفت کی تو گردن اڑا دی گئی، لیکن یہاں بھی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے کسی مخالف کے ساتھ آپ کا طرز عمل مخالفت کا نہیں ہے۔ آپ کے قتل کی سازشیں کی گئی، آپ ایک دیوار کے نیچے سائے میں بیٹھے تھے، بیٹھایا گیا کہ یہاں بات کریں گے یہودیوں نے، اور یہ اسکیم بنائی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دیا جائے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا آپ ذرا سا ہٹ کر کے 2-4 فٹ یا 1-2 گز ادھر ہو گئے، اور وہ پتھر آ کے پڑا اس جگہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اللہ نے آپ کی جان کو بچا دیا۔ قرآن کی آیت
اس واقعے کو ذکر کرتی ہے، اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیکم عنہم فکف ایدیہم عنکم، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر ایک آخری فیصلہ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں سے تمہاری حفاظت کر لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی واقعہ ہوا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک ایسا رہا کہ آپ کوئی کام کرتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو باخبر کیا کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ دفن کیا ہوا جس کے اندر کچھ آپ کے جسم کے حصے بھی ہیں، اس کے اندر فلاں کنویں کے اندر مدفون ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ گئے، اسے نکالا، حالات ٹھیک ہو گئے۔ مگر آپ نے کسی کو اپنی ذات پر کوئی حملہ کرنے اور تکلیف پہنچانے کا بدلہ نہیں دیا۔ آپ خیبر میں تشریف لے گئے، ایک یہودی عورت نے ایک بکرا بھنا ہوا آپ کے پاس بھیجا، جس کے اندر بہت تیز زہر تھا۔ آج مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پر رکھا اسے، اللہ نے جبرائیل امین سے اطلاع دی کہ تھوک دو، تھوک دیا، اندر نہیں گیا۔ آپ نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ، وہ عورت بلائی گئی، کہا کہ تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ تو آپ کے ہاتھ میں اس کا دست تھا، کہا اس نے مجھے بتایا۔ کہا کہ ہاں زہر دیا۔ کیوں دیا؟ کہا کہ اس لیے دیا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہوگے تو اللہ تمہیں بتا دے گا، تم نہیں کھاؤ گے، اور اگر جھوٹے ہو تو مسئلہ ختم آج ہو جائے گا۔ اتنی بڑی سازش، اور مکے میں نہیں، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب آپ نے ایک حکومت بنا لی اور آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، تب بھی اس عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بچا دیا۔ ایک اور صحابی تھے، بشر ابن البراء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کا لقمہ پیٹ کے اندر پہنچا لیا تھا، کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اس لقمے کے کھانے کی وجہ سے، تب اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اس کا اثر تھا، بہت گرمی ہو جاتی تھی، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا پچھنے لگوانا اسی بنیاد کے اوپر تھا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیسی سازشیں ہوئیں؟ قتل کرنے کی۔ وہاں مشرکین مکہ اور یہاں غیر مسلم
مشرک تو نہیں تھے جو قبیلہ مدینہ منورہ کے اندر شرک کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو تو ایمان کی توفیق دے دی، لیکن اہل کتاب تھے یہود، انہوں نے سازشیں کی، نبی کریم علیہ السلام ہر ایک کو معاف فرماتے رہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ مومن کو جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کو اپنی زندگی نبی کریم علیہ السلام جیسی زندگی بنانی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، کسی کی ذات کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ کی بنیاد یہ ہے کہ ذاکر اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو پیدا کرے جو صفات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، دنیا میں ان کو بھیجا گیا ہے اور امت کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کی جیسی زندگی اپنی زندگی کو بناؤ، اور اللہ کی جنت تک جانے کا راستہ یہی ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی صاحب جنت یعنی نبی کریم علیہ السلام جیسی بنائی ہے۔ جائے گا تو ہر مومن، لیکن وہ خوش نصیب جو بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ حساب ہوگا لیکن حساب یسیر ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے نہیں، حساب دو، لیکن حساب دو طرح کے ہیں، ایک مشکل حساب، ایک آسان حساب، یسیر اس کو کہا گیا۔ اللہ تعالی بلائے گا بندے کو، یہ کہے گا اچھا یہ بھی تو کیا تھا تم نے، اور فلاں وقت یہ بھی تو گناہ کیا تھا، اور بندہ اپنی گردن جھکائے شرم سے کھڑا رہے گا۔ یہ ہے حساب یسیر، سب کچھ پوچھ لیا اور اس کے بعد جنت کے راستے کے اوپر ڈال دیا۔ ایک ہے حساب عسیر، مشکل حساب، گناہوں کا انبار ہے مومن، رحمت خداوندی نے دستگیری اس وقت نہیں کی، پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، سزا بھگت کر جنت میں جائے، یا انبیاء اور رسولوں کی شفاعت کے بعد جائے، یا شفاعت بھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکی، اتنا دل میں ایمان کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس کے دل میں ذرا ایمان نظر آتا ہے اس کی بھی سفارش کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اب تو کسی کے دل میں ایمان نظر نہیں آتا، اب اللہ فرمائے گا کہ سب نے شفاعت کر لی، لیکن ارحم الراحمین ابھی باقی ہے۔ اب اللہ
اپنے ہاتھ ڈال کر جہنم سے ایک خلق خدا کو نکالے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس ایمان کا ادراک نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اللہ نکالے گا اور ان کو جنت سے جو نہر نکل رہی ہے، ان کا جسم جو کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا اس میں غوطہ دے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو جنت کی دیوار کے پاس ڈال دیا جائے گا، جنتی لوگ اوپر سے جنت کا پانی ان کے اوپر اڈیلیں گے، اس پانی سے ان کا جسم چاندی کی طرح چمکنے لگے گا۔ ان کے اوپر لکھا ہوگا ہؤلاء عتقاء اللہ، ان کے پاس کوئی عمل نہیں تھا جس سے یہ جنت میں آئے ہیں، یہ تو اللہ کے آزاد کیے ہوئے، اپنا ہاتھ ڈال کر اللہ نے جہنم سے انہیں نکالا۔ در حقیقت مومن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے، اتنا خوش کرنے کے لیے، اتنا خوش کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو کر کے اس کی کشتی کو پار لگا دے، اس کی آخرت کو آباد کر دے، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں۔ اللہ کے ذکر کا یہی مقصد ہے، اور اگر کوئی اور مقصد ہے تو وہ بیکار ہے۔ ذکر اللہ کا فائدہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہے اور بس۔ جس انسان نے ذکر اللہ کیا، کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنائے ہوئے ہے، رات اور دن کرتا ہے، 12 مہینے کرتا ہے، اس نے وہ راستہ اپنا رکھا ہے جو راستہ نبی کریم علیہ السلام کا، یہی مقصد ہے اور اہل اللہ کا یہی کام ہے، جس کو قرآن میں یہی لوگ ہیں اتنا ذکر کرنے والا، ایسے ذکر کرنے والا، اس نیت سے ذکر کرنے والا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر یہ نیت صحیح ہے تو رات اور دن لوگوں کے سامنے ہو تب، رات میں ہو تب، گھر میں بیٹھا ہو تب، جنگل میں ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب، اللہ کو یاد کرتا رہے گا تاکہ راضی ہو جائے، اس سے رشتہ ایسا مضبوط ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی گالی دیتا ہے تب کچھ نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے تب کچھ نہیں، ان کے سامنے دنیا رہتی ہی نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے حالات کیسے ہیں ذکر کرتے کرتے۔ تو بڑی شرمندگی کے ساتھ جو خط لکھا ہے، وہ خط لکھا اور چھپا ہوا بھی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت تعریف کرنے والا تعریف کرے اور برائی کرنے والا برائی کرے، سب ایک ہی چیز ہے، نہ اس پر خوشی ہے نہ اس پر کوئی رد ہے۔
یہ ہے ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ سے تعلق پیدا ہو جانا. دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے حیثیت ہے، جس کا جو جی چاہے کرے. کوئی تعریف کر رہا ہے تو خوشی نہیں، کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں. بدلہ کس سے لیا جائے؟ اور اہل تقوی کی یہی صفت ہے. اس کو دیکھو، قرآن نے متقی جن کو کہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے حال کو دیکھتے ہوئے. جس کے پاس پیسہ ہے، جب پیسہ ہے دیتے ہیں، جب نہیں ہے تب دیتے ہیں. ہر حال کے اندر دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والوں کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے کسی. ہماری طرح نہیں، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو منہ نوچنے کو جی چاہتا ہے. یہ ذکر اللہ کرنے والوں کی شان نہیں ہے. جو جی چاہے کہہ لو، ہمارا کام تو خدمت خلق ہے، ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. کوئی ہمیں فائدے کی بات کہتا ہے، خوشی کی بات کہتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی. کوئی آدمی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہمیں پرواہ. جب تک ہم ایسے نہیں ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خداوندی ابھی چڑھا نہیں ہے. ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہی نہیں ہے کہ بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، کرتے کرتے غیر اختیاری طریقے کے اوپر یاد ہو نہ ہو زبان پر اللہ اللہ، سانس سے اللہ اللہ، دل سے اللہ اللہ نہیں. اس کے بعد پھر تعلق خلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں بس جائے. لیکن ہر آدمی کو نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا اس کی طبیعت میں رچ بس جائے. اس کے اخلاق بڑے بھاری اور اچھے اخلاق ہو جائے. جب ذکر کا اثر اتنا آدمی کے دل، دماغ، خواہشات نفس پر اتنا پڑ جائے کہ اب نہ کسی کی تعریف سے دل خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کی برائی سے تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے، اس کو فرمایا گیا کہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. یہ ہیں متقی لوگ. دوسری چیز والکاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں. یہ نہیں کہ غصہ آ گیا اور اول فول بکنے لگے. ذاکر ذکر کرتا ہے، ہیں پیر صاحب، لیکن مجال نہیں ہے جو کسی کی غلط بات کو برداشت کر دے. نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کرنے کا اثر دل نے، دماغ نے قبول کر لیا. جب کہا جائے گا، جب غصے کو پی لینا. کسی پر غصہ آ رہا ہے، اظہار نہ ہو، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کوئی چیز نہیں. تیسری
والعافین عن الناس، قضم غیر، اس کو کہا جاتا ہے غصے کو پی لینا۔ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ سامنے جنت کے اندر حوریں کھڑی کی جائیں گی، جو اپنے غصے کو پیتا ہے، یہ کہا جائے گا کہ جو پسند ہو اس کو لے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ صفت مومن کی پسند ہے، قضم غیظ، غصے کو پینا۔ اور تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں اور عفو، معافی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ۔ عن المؤمنین نہیں فرمایا، لوگوں کے قطع نظر اس کے کہ تجھے برا کہنے والا یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو تجھے برا کہتا ہے عفو، درگزر کا معاملہ کر۔ ذکر اللہ کرنے والے کی یہ صفات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی ذکر ہی کرتا رہے بس۔ صحیح ہے، ذکر کرتا رہے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، اپنے اخلاق ویسے بنائے جیسے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اخلاق۔ اور ہمارے بزرگ ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے تو اور بزرگوں کو دیکھا نہیں ہے، جو پہلے تھے وہ تو اور بھی ہوں۔ ہندوستان کے اندر تقسیم ملک کا مسئلہ چل رہا تھا، ایک طرف مسلم لیگ تھی، دوسری طرف مسلمانوں میں جمعیت علماء تھی، اور تو کوئی جماعت تھی بھی نہیں۔ آج تو بہت سی جماعتیں، ہر آدمی اپنے جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی بھی جماعت نہیں تھی، جمعیت علماء ہند تھی۔ جمعیت علماء ہند نے بہت غور و خوض کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو 1400 سال سے ملک کے اندر ہندو اور مسلمان رہتے چلے ہیں، آج کون سی آفت ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں ہے۔ انہوں نے بہت قوت کے ساتھ اپنے اس موقف کو ظاہر کیا کہ نہیں، ہم جس طرح رہتے ہیں ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے یہ تو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ خیر، یہ تو ایک مسئلہ تھا، لوگ جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ ڈال دیے گلے کے اندر جوتے کے ہار، ڈال دیے، گالیاں دی، ٹوپی پیروں میں رہندی، سب کچھ ہوا، اور سب کے ساتھ ہوا، علماء کے ساتھ۔ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ وہاں سے خطوط آتے تھے پاکستان سے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ غلطی، معاف کر دی۔ کبھی چہرے کے اوپر اتنی بھی گرانی نہیں۔ جو ان کے خطوں کے جواب دیا کرتے تھے، میں نے معاف کیا، اللہ معاف کرے، لکھ دو، میں نے معاف کیا، اللہ معاف کرے۔ یہ مومن کی، ذکر اللہ کرنے والے کی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے کوئی بھی ہو، گرانی کی بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، مومن کامل جس کو متقی کہا جاتا ہے، اور وہ بنے گا اللہ کے ذکر سے۔ اس کا مزاج، اس کی طبیعت،
اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ہر وقت ذکر کرتا ہوں، نہیں، اس کے اخلاق، معاملات لوگوں کے ساتھ، صرف مسلمانی کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. ذکر اللہ کرنے والے کے لیے یہ بھی بنیادی چیز ہے، اس کی صفات ایسی ہونی چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ جن کے لیے ہم نے جنت کو بنایا ہے اعدت للمتقین، ان کی صفات کیا ہیں؟ ہر وقت ہر حال میں، سختی ہو تب، فراوانی ہو مال کی تب، غریبوں کی حسب حیثیت مدد کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو غصے کو پیتے ہیں، یہ نہیں کہ اول فول بکنے لگتے ہیں. والعفو، اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. بھائی تم نے چلو معاف کیا. اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ ضروری ہے اتنا کیا جائے کہ غیر اختیاری طور پر ذکر ہو، دل سے ہو، زبان سے ہو، سانس سے ہو، غیر اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق اپنے اندر پیدا بھی کر لے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تب جا کر کے انسان کو کمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو پہلے تو اتنا ذکر کرتے رہنا چاہیے مستقل 12 مہینے کہ ذکر اللہ اس کا مزاج بن جائے. سوتا ہے تب ذکر کر رہا ہے، جاگتا ہے تب ذکر کر رہا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی وضاقت، اپنی صورت اور سیرت، اپنی زندگی، دوسروں کے ساتھ معاملات، لین دین، دوسروں کے ساتھ رہن سہن، معاشرت، وہ ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ تو یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں. رسول اللہ کے ساتھ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے اندر اتارے، تب جا کر کے مومن کامل ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہمارا ایمان 2 چیزوں سے مل کر بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو اپنے اندر ذکر اللہ میں لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر اتارنا اور محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں کھپانا. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک اگر ہوگی دوسری نہیں ہوگی تو یہ نقص ہوگا، کمزوری ہوگی، یہ تکمیل نہیں ہے. اس چیز کی ہر ذکر کرنے والے کو کوشش کرنی چاہیے، بغیر اس کے کمال پیدا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان دونوں چیزوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے سب کو. صلی اللہ تعالی